السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان آج کل صرف ایک ہی دوڑ میں شامل ہے، اور وہ دوڑ جو ہے وہ ہے صرف اور صرف دنیا کو کمانا۔ ہر بندہ ایسی کھوج میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ایسی سوچ میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح اس دنیا کو کما لوں، میں کس طرح دوسرے انسان کو بیٹ کر کے اس سے آگے چلا جاؤں۔ بس یہی سوچ ہے انسان کو ہر وقت اس دور میں۔ لیکن یاد رکھو، یہ فکر جو آج کل ہر انسان کے ذہن میں چلی گئی ہے، وہ فکر میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا داروں کے ذہنوں کے اندر ہیں، دیندار لوگ بھی اسی کو لے کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم دنیا کو کما لیں، کس طرح ہم دنیا کو اپنے پاؤں تلے رکھ لیں، یا جس طرح ہم دنیا کو اپنے سینے میں بسا لیں۔ ہر بندہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کمانا حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو نہ کماؤ، لیکن دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا یہ غلط ہے۔ یہ انسان کو اس کے بنیادی دین کے جو اصول ہیں اس سے دور کر رہا ہے۔ تو آج اس دور میں جو یہ دور چل رہا ہے، میں تو جس طرف بھی دیکھتا ہوں، ہر بندہ جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی بیٹھتا ہوں، دوستوں کے پاس جاتا ہوں، بھائیوں کے پاس بیٹھتا ہوں، گھر میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں، تو ایک ہی ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ کما لو، اور کس طرح کماؤ۔ گاڑیوں کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کون سی گاڑی اچھی ہے، موٹر بائک کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کون سی موٹر بائک اچھی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کاروبار کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ خدا کے لیے اس جھنجٹ سے تھوڑا باہر بھی نکلو، کچھ اور بھی ہے اس دنیا میں کرنے کے لیے۔ کیا اللہ نے ہمیں صرف یہی سوچ دے کر بھیجا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہی سوچتے رہیں ہر وقت کہ دنیا کو کس طرح کمانا ہے؟ نہیں، ہم اس لیے اس دنیا میں میرے بھائیوں نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد تو کوئی اور ہے، لیکن ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں، دوسرے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ مقصد اتنا اہم نہیں ہے جس کی طرف ہم چلے گئے۔ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں، وہ بھی اب اس دنیا سے تنگ آ گئے ہیں، جو اتنے ترقی کر کے اتنے آگے جا کر، اور پھر وہ اس دنیا سے کیسے تنگ آ گئے۔ ان کی آپ ممالک میں جائیں، آپ یو ایس اے چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، وہاں ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، ان کا ماحول ویسے جیسے کہ انسان کسی جنت میں آ گیا، مثال دے رہا ہوں، جنت میں آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے پاس دنیا بڑی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اس دنیا سے تنگ کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے کی ریشو ہے، دنیا میں سب سے زیادہ۔ اب اس گورنمنٹ نے اس خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ قانونی طور پر ہر بندہ خودکشی کر سکتا ہے۔ پہلے تو قانون نہیں تھا، اب ایک قانون بن گیا کہ ہر بندہ اس قانون کے تحت خودکشی کر لے۔ وہاں کس چیز کی کمی ہے؟ سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، سب سے زیادہ دنیا میں چیزیں پروڈکٹ کرتا ہے، اور وہ وہاں کی اب صفائی ستھرائی، وہاں کا ماحول، وہاں کے ہر بندہ، یہاں کوئی بھی بندہ مڈل کلاس کا نہیں ہے، سارے بندے اپر کلاس کے ہیں۔ وہاں خودکشی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی وہ لوگ دین سے دور ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ہم اس دین سے غافل ہیں، ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے چل پڑے، تو میرے بھائیوں خدا نہ خواستہ وہی حال ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، وہی گوروں والا حال ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہ دنیا میں پیچھے بھاگتے ہم بھی خودکشیاں نہ کرنے لگ جائیں۔ دنیا کو اپنے اوپر اتنا مت لے کے آؤ کہ کل کو یہ دنیا ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ ہم تو کسی اور مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ خدا کے لیے اس مقصد کو بھی سمجھو، خدا کے لیے مساجد بھی ہیں، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں روزے کا حکم بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمیں دی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے اب دنیا گئی تو پھر کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کسی نے خودکشی کر لی، کوئی کومے میں چلا گیا۔ کیا وجہ؟ ساری زندگی کی کمائی چلی گئی۔ تو اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو،
ابھی سوئٹزرلینڈ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے تو وہاں ایک اجتماعی طور پر کچھ بڑے لڑکوں نے یہ کوشش کی کہ ہم خودکشی کریں گے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس چلے جاؤ، یہ ایک آپشن موجود ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھے حاجی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان سے بات کی اور انہوں نے خودکشی سے توبہ کی، پھر مسلمان ہوئے اور ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ بھئی یہ دین ایسا ہے، اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ ابھی کل بنو ایک ویلاگر ہے، میرا مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس نے بھی کہا کہ یار میں ساری زندگی یہی کرتا رہا، صبح اٹھنا اور یہی سوچنا کہ میں کون سا ویلاگ کروں، میں کیسے کروں، گھر والوں کو کیسے کروں، کیسے میرے ارننگ میں اضافہ ہو، میں کیسے دنیا کماؤں۔ لیکن مجھے اب احساس ہوا ہے کہ نہیں، میری بھی کوئی زندگی ہے، سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے کھانے کے وقت پینے کے وقت ہر وقت یہی سوچ ہے میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میرا ویلاگ ایک اچھے طریقے سے یوٹیوب پر کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے صرف یہ سوچا ہے کہ میں صرف نماز پڑھوں گا اور جو مجھے کرنا ہے تھوڑا بہت روزی کے لیے کروں گا تو مالک میری مدد کرے گا۔ وہ بھی تو لوگ ہیں میرے بھائی، اس فیلڈ کو چھوڑ کر جب ہم اس فیلڈ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات یہ دنیا ہمارے قدموں کے نیچے رکھ دیں گے۔ میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ کیا کرو، صرف دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ ہر وقت دنیا کی سوچ، ہر وقت کاروبار کی سوچ، ہر وقت گاڑیوں کی باتیں، ہر وقت پیسہ کمانے کی باتیں نہ کرو۔ کبھی یہ بھی بات کر لیا کرو بھائی آج ہم نے نمازیں کتنی بڑھی ہیں، کبھی یہ بھی بات کر لیا کرو کہ آج ہم نے روزے کتنے رکھے ہیں، آج اپنے صدقہ کتنا کیا ہے، آج دین کے بارے میں میں نے کون سی حدیث پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت میں نے یاد کی ہے۔ یہ تو ہمارے اندر سے بالکل ہی نکل گئی۔ قرآن کو پڑھنا، حضور کی زندگی کو پڑھنا، صحابہ کی زندگی کو پڑھنا، یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ ارے بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو کیا کرو، دنیا کماؤ، ضرور کماؤ، لیکن کیا کرو، اس دین کو ساتھ لے کر چلو۔ یہ اصل ہمارا دین ہے، اصل ہم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، وہاں اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ یہ دور جو گزر رہا ہے، اس دور میں ہر بندہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چاہے کوئی دین دار ہے، چاہے کوئی دنیا دار ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دنیا کماؤ لیکن دین کو مت بلاؤ، دین کو سامنے رکھو، نمازوں کو پڑھو، مساجد کے اندر آؤ، دینداروں سے محبت کرو، قرآن پڑھو، اپنی نسلوں کو دین سکھاؤ، ورنہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ حالات پیدا ہو جائیں، لوگ آئے دن خودکشیاں کرنی شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔